أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترمین مکرمین سامعین بزرگوں عزیز بھائیوں، یہ آیتاں بھی نجران دے نصارہ دے بارے دے اندر نازل ہویا کہ جس وقت پیچھے مسئلہ توحید بڑے دلائل دے نال واضح ہو چکا، پھر بھی انہاں لوگوں نے نہ منیا، حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت مدینے دے اندر پے ہوندے نے مناظرے واسطے، میں پیچھے دسی ہے کہ انہاں دے وچ 13 آدمی، پھر 13 چوی 3 اور 3 دے وچوں بھی ایک بہت بڑا ابو حارث بن علقمہ، انہاں دا بہت بڑا پادری ہے، مولوی ہے اور سردار ہے، جو گل بھی کر دے ہا تو اس وقت سارے آمنا صدقنا جاندے پہن تے جس وقت وہ بیٹھے خچر دے اتے سوار ہو کے جاؤں لگے مدینے دی طرف، رستے دے اندر خچر وہ پھسلیا ہے، جدو پھسلیا ہے اس دا پیر اس وقت خچر کو گریا تے تلے آ لگا ہے، وہ دا جو بھائی ہے اس وقت قرز بن علقمہ، یہ ابو حارث بن علقمہ اور قرز بن علقمہ وہ دا بھائی اس وقت بد دعا دیون لگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آکھن لگا تائس العبد، تباہ و برباد ہو بندہ جیری طرف اسا جاندے پے ہیں، تو او دی وجہ کولوں میرا بھائی ڈگ گیا ہے اور خچر دا پیر پھسلیا، نقصان ہو گیا، اس واسطے اس بد دعا ہے جس وقت کلمے آ کے وہی جو گریا ہے وہ آکھن لگا نہیں اس طرح نہیں آکھنا، ایسے بندے نو انج نہیں آکھنا، وہ تو سچا دا سچا بندہ ہے، وہی شہادت وہ ہوندی ہے جو دشمن دے منہ دے وچ اللہ دیوا چھڈے، سبحان اللہ، آکھن لگا نہیں، اس واسطے وہ سچا تے سچا ہے، اللہ دا پیغمبر ہے، رسولوں دے وچوں ہے جس طرح پہلے پیغمبر آئے نے، ان دا جملہ وہ دے بارے چ نہ آکھ، اگے پھر بھائی جواب دیندا ہے
اگر یہ گل ہے تو وہ تسا منتے کیوں نہیں؟ اگر سچا منتے پے ہو تو عوام کے سامنے کیوں نہیں بیان کرتے کہ واقعی اللہ کا پیغمبر سچا ہے؟ ضد تے اناد تے ہٹ دھرمی تے پھر دشمنی کے ہے وہ نال جدو اتنا تک تسا منتے پائے ہو تو واضح دلائل دے نال بھی ثابت ہو گیا اللہ توحید بھی اللہ کے پیغمبر نے سمجھایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں، معبود نہیں، بلکہ عابد نے، اللہ دی عبادت کرن والے نے۔ اے صفتاں عابد دے اندر ہوندیاں نے، اے صفتاں معبود دے اندر ہوندیاں نے۔ معبود جو ہے مجبور نہیں ہوندا، عابد مجبور ہوندا ہے۔ ادو اس نو جو ہے ساریاں ضرورتاں لاحق ہوندیاں نے، سب کچھ سمجھائے وہ تسا کیوں نہیں مندے؟ تو اس وقت تو آکھن لگا اگر انج منیے تو جڑے نظرانے ادن ساڈے بند ہوندے نے، اور جڑا پیسہ تے مال تے دولت ہوندا ہے اور سونے تے چاندی تے زیورات تے سارے حوالے ہوندے نے، اس واسطے وہ سارے ہتھاں دے وچوں نکلدے نے، ساری عزت برباد ہوندی ہے، اس واسطے سمجھن واسطے تیار نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر آکھ انہاں دی حالت تا انج دی حالت ہے، اتنا لالچی نے جس طرح کہ آل فرعون لالچی ہے، اور جس طرح اس کو پہلا قوم گزر چکے ہیں، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم لوط ہے، بڑیاں بڑیاں قوماں اللہ دیاں نافرمانیاں کردیاں گزر چکی ہیں، وہ تباہ و برباد ہو گئے ہیں، اور انہوں نے نہ کوئی مال فائدہ دیتا ہے، نہ کوئی اولاد فائدہ دیتا ہے، نہ انہوں نے کوئی جتھا فائدہ دیتا ہے، نہ جماعت فائدہ دیتا ہے، کوئی چیز بھی اللہ دے عذاب کو بچا نہیں سکی۔ انہاں دی حالت بھی انہاں دی حالت انگ ہے، جس طرح انہاں انکار کیتا اے بھی اللہ دے آیتیں دا انہیں انکار کر دیں، جس طرح انہاں دے اوتے اللہ دا عذاب آیا تو اے بھی انہیں اللہ دے عذاب نو دعوت دیندے پینے۔ فرمایا کہ کیا جس ٹائم اللہ دا عذاب آنا ہے انہاں دے اوتے اللہ دا عذاب آیا، فرعونی دنیا دے اوتے غرق تباہ و برباد ہو گئے، دریا دے اندر کلثم دے اندر، آخرت دے اندر انہاں واسطے جہنم دا عذاب ہے۔ اس واسطے اللہ دا عذاب جس وقت آتا ہے چاہے دنیا تے آوے چاہے آخرت دے اندر آوے، نہ اتنے کوئی مال بچا سکتا ہے، نہ کوئی اولاد بچا سکتی ہے، کوئی چیز بھی بچا نہیں سکتی۔ اس واسطے فرمایا انہاں ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے، وہ تو جہنم دا ایندھن نے۔ فرمایا وہ تو نمونہ ویکھو نمونہ اصحاب محمد الرسول اللہ نے۔ اگلی آیت دے اندر صحابہ کرام دا اللہ تذکرہ فرمایا کہ بدر دے میدان نو ویکھو کہ اس دے اندر 313 سن صحابہ کرام، اور بعض مفسرین نے لکھا کہ آخر دے اندر 310 بچ گئے، یا 300 کو اتاں کچھ، بعض جو ہے 11 تک بھی آمدے نے، 313 تک بھی آندا ہے، آخر وقت دے اندر اتنا باقی رہ گئے۔ انہاں دا 1000 دا لشکر ہے، 900 950 کو لے کے 1000 تک مفسرین دسیا۔ اس وقت انہاں دا بڑے اسلحے دے نال اور بڑی تیاری دے نال لے سے، انہاں کو کوئی چیز نہیں، نہ کوئی تلواراں، نہ کوئی چیز ہے، نہ کوئی سواریاں نے، بلکہ ٹوٹیاں بھنیاں ہویاں چند تلواراں نے، یا چھڑیاں نے، سوٹیاں نے، یہی کچھ جائے نہ کولوں۔ لیکن اللہ نے فرمایا میں کس طرح انہوں دی نصرت امداد کیتی ہے۔ غیبی نصرت امداد بھی اللہ کر سکتا ہے، جتنے سبب نہ نظر پیا ہوندا ہوئے اس وقت اللہ دی ذات دے تے بندے نظر ہوئے تو اللہ اس وقت بندے دی امداد نصرت کرتا ہے۔ اللہ فرمایا کہ کیتا جس وقت آمن لگے اتھوں کافر آمن لگے، جو مسلمان آمن لگے، انہاں دی نظر دے اندر میں دگنا کر دیتے کہ زیادہ لوگ نظر آن، جس طرح بھینگا آدمی ہوئے، کانا آدمی ہوئے، ایک دو اس دو نظر آندے نے، ایک کوئی دور دی گل نہیں ہے۔ یا دور بین جس وقت بندہ لاوے، کوئی ایسا کیمرہ لاوے، وہ دے اندر چیز کیا وڈی نظر آندی ہے۔ تو اس طرح اللہ دے قرآن نے اس دا منظر کھینچی ہے، دسیا کہ میں انج انہاں دی نظریں دے اندر کر دیتا، صحابہ کرام ڈھیر انہوں نظر آون لگ گئے، تاکہ انہوں دا روب تے دبدبا صحابہ کرام دا ایمانداراں دا ہوئے، انہاں دی ہوا بھی نکل جاوے۔ اور ایک موقع آیا جدو لڑن واسطے کافر پہ آتے ہیں، ادو صحابہ کرام اللہ دے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کا ٹائم ہو گیا، تیاری کرو۔ اور نماز کی تیاری کرن لگے تو سارے مسواک اپنے پد کے اس وقت مسواک کرن لگ گئے، منہ دے اندر مسواک کرن لگے۔ اگے کافر ڈر گئے، انہیں کہ ویکھو اپنے دند تیار پہ کر دیں تے دند کلاندے پین تے تیز پہ کر دینا، ساری خیر نہیں ہے۔ حدیث پاک دے اندر آیا ہے، یہ اللہ پاک کوئی ایسا سبب پیدا کر دیں، حکمت والی ذات ہے، کسی نہ کسی طریقے نال مسلمان دے اندر اللہ نے ایسا دبدبا روب رکھیا کہ کافریں دے ہوتے روب پائے جاندہ، اگلے ڈر جاندے نے۔ تو اللہ دے پاک قرآن نے بیان فرمایا اس وقت انہوں نے زیادہ لگن لگ گئے مسلمان، اور اس وقت وہ ڈر گئے،
یا کوئی مفسرین نے دسیا بیان کیتا لکھیا تفسیریں دے اندر مسلمانوں نوں زیادہ نظر آون لگے اس واسطے تاکہ انہوں اپنے اتنے صرف بھروسہ نہ ہوئے اللہ کو نصرت تے امداد منگن مسلمان بھی اس وقت اوکھے ویلے واسطے جس وقت اوکھا وقت آ جائے اور مشکل وقت آ جائے اس وقت بھی حوصلہ دل دے اندر رکھدا ہے صبر رکھدا ہے اس وقت نصرت تے امداد منگدا تو صرف اللہ کو منگدا ہے تو بہر زیادہ یہی نظر آتا ہے اللہ نے انج کیتا تے زیادہ مسلمان انہوں نظر آئے وہ اس وقت وہ ڈر گئے سارے کھپ گئے اس دا اللہ تذکرہ فرمایا پھر اس دے اندر کیا ہویا اللہ نے فرشتے نے جماعت نازل کیا فرمایا فرشتے آئے اس وقت امداد تے نصرت واسطے اللہ جماعت بھیجی وہ اجے تک صحابہ کرام اشارہ پہ کر دیں انہوں نے 2 ٹکڑے پہ ہوندے نے کافراں دے اس وقت صحابی حیران پریشان ہو گئے اسی اجے تک تو پہنچ دے نہیں پہلے کافر مردہ ہویا نظر پہ آوندا ہے کنہا آکھیا صحابہ کرام نو کہ اتو مخلوق لتھی ہوئی ہے اللہ طرفوں یہ فرشتے نے انہوں نے آکھیا چپ کرو ہاں چپ کرو کسی نے پتہ بھی نہ چلے اللہ جدو کام کراؤں تے ہوندا ہے انج کردا ہے پھر انہوں نے دل دے اندر آیا یار ثواب ہی تو فرشتے لائے گئے انہوں نے قتل جو انہوں نے کیتا ہے کافراں نو جہاد جو انہوں نے کیتا ہے اصلی تلوار تک پہنچ دی بھی نہیں تھے پہلے وہ ختم ہویا پیا ہے ثواب ہی وہ لائے گئے اللہ نے فرمایا نہیں یہ تو تمہاری نصرت امداد واسطے بھیجا حقیقت دے اندر یہ تساں سب کچھ کیتا ہے چاہے فرشتے انہوں نے نال لڑین ثواب امت محمد الرسول اللہ دینا ایماندار صحابہ کرام اللہ عطا کرنا وہ تذکرہ کر دیں اللہ فرمایا دیکھو ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار ان الذين كفروا بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے جنہاں کفر کیتا اللہ دے آیتیں دا انکار کیتا مسئلہ توحید دا انکار کیتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی صداقت دا انکار کیتا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا جنہاں پیغمبریں دی صداقت دا انکار کیتا اللہ دی ذات دا انکار کیتا یا اللہ دے آیات دا انکار کیتا ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم نہیں فائدہ دیتا انہوں لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا نہ انہوں دے مال تے نہ انہوں دی اولاد اللہ کو کچھ بھی فائدہ نہ دیتا اللہ کو بچا نہ سکے اللہ دے عذاب کو نہ بچا سکے نہ مال تے دولت تے دنیا تے نہ اولاد جنہاں دے تے انسان نو گھمنڈ ہوندا ہے فرمایا اولئک ہم وقود النار فرمایا یہی لوگ نے جہنم دا ایندھن نے جہنم دیاں لکڑیاں ہونیاں نے انگارے نہ بننا ہے جہنم دے اندر نہ سڑنا ہے تے جلنا ہے کداب آل فرعون اے داب کداب آل فرعون انہاں دی حالت اس طرح ہے داب دا معنی ہوندا ہے حالت فرمایا کداب آل فرعون انہاں دا دستور تا اس طرح ہے انہاں دی حالت تا اس طرح ہے آل فرعون جس طرح کے فرعون والے لوگاں دی جس طرح انہاں انکار کیتا انہیں اے بھی انکار کر دے پے نے جی انہیں پیغمبریں نو جھٹلایا موسیٰ علیہ السلام نو انہاں بھی اے بھی جھٹلان دے پے نے انہاں دی حالت بھی اسی طرح ہے فرمایا جس طرح وقت میں انہاں دے نال کیتا ہے اے بھی انہیں مستحق نے کہ انہاں دے نال بھی ہوئے فرمایا والذین من قبلہم کداب آل فرعون انہاں دا دستور تے انہاں دی حالت تے کیفیت بھی آل فرعون دی طرح ہے والذین من قبلہم اور انہاں لوگاں دی طرف جس طرح کے انہاں کول پہلے لوگ گزر چکے نے انہاں دی حالت بھی اس طرح ہے قوم عاد تے قوم سمود تے قوم لوط پہلے لوگ گزر چکے کذبوا بآیاتنا انہاں جھٹلایا سارے آیات نو انہاں نے پیغمبریں دی صداقت نو پیغمبریں دی صداقت دے دلائل نو توحید دے آیتیں نو نہ ٹھکرایا فاخذہم اللہ بذنوبہم اللہ نے پکڑ لیا انہاں دے گناہیں دے بسبب واللہ شدید العقاب اللہ بڑے عذاب والا ہے سخت عذاب دین والا ہے اللہ دا جدو عذاب آ جائے کوئی بچاون والا نہیں ہوندا قل للذین کفروا ستغلبون
وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ میرا پاک پیغمبر نے قریشی نو آکھ دے قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا فرما میرا پیغمبر نے کافر لوگانو سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ تسان قریب مغلوب ہونا ہے، اتنے دنیا دے اندر بھی مغلوب ہونا ہے، وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ اتنے دنیا دے اندر اللہ پاک نے تو انہوں مغلوب کر کے ایماندارن اللہ فتح تے نصرت عطا فرماؤنی ہے، اللہ نے فتح عطا فرماؤنی ہے۔ وہ میدان بدر دے اندر اللہ نے فتح عطا فرمائی، کوئی کافرین دے قید ہو گئے کہ کوئی مر کھپ گئے، کوئی کنج ہو گئے، اللہ فرمے دے آنکھ میرا پاک پیغمبر ستغلبون وتحشرون إِلَىٰ جَهَنَّمَ ان قریب دنیا دے اندر بھی تسا مغلوب ہونا ہے، وتحشرون إِلَىٰ جَهَنَّمَ اور تنوں جمع کیتا جاؤنا ہے، ہاں کیا جاؤنا ہے جہنم دی طرف۔ مرن دی دیر ہے کہ آخرت دے اندر تو نال یوجیاں شروع ہے، وبئس المہاد بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، بہت ہی بڑا بچھونا ہے۔ فرمایا اتھے اڑنا بھی بڑا جو ہے اس وقت اس قدر بڑا عذاب ہونا ہے، تلے بچھانا بھی بڑا اس وقت عذاب دے اندر مبتلا ہونا ہے، ادا تلے بچھاونا بھی اس وقت بد ہونا ہے، اتو پاونا بھی اس دا بد ہونا ہے، نہ کھاون دے اندر سکون، نہ پیون دے اندر سکون، نہ پاون دے اندر سکون، نہ رہن دے اندر سکون، اس وقت سمے تاوی عذاب دے اندر اٹھے تاوی عذاب دے اندر۔ اللہ فرمائے دوسرے مقام دے ہوتے نہ اتھے کوئی مرنا ہونا ہے نہ جیونا ہونا ہے، عذاب دے اندر نہ مبتلا ہونا ہے۔ فرمایا قد کان لکم آیتن اے ایماندارو تواڈے واسطے بھی نشانیاں نے، فی فیتین التقطا فیت تقاتل فی سبیل اللہ و اخری کافران۔ فرمایا نشانیاں نے تواڈے واسطے انہاں دو جماعتاں دے اندر، فی فیتین التقطا جڑی آپس دے اندر دو جماعتاں ملیاں، فیت تقاتل فی سبیل اللہ ایک جماعت ایمانداراں دی صحابہ کرام دی، اللہ نے صحابہ کرام دا مقام اس مقام دے اتے بیان فرمایا، فرمایا فیت تقاتل فی سبیل اللہ ایک جماعت اللہ دے راہ دے اندر پہ لڑ دی آئی، او کیڑی جماعت یہ صحابہ محمد الرسول اللہ دی، اللہ شہادت تے گواہی پہ دیں دن میرے راہ دے اندر پہ لڑ دے ان میں اللہ دی رضا دی خاطر پہ لڑ دے سن، و اخرى کافرہ اور دوسری جماعت کافریں دی یرونہم مثلیہم رأی العین میں وکھایا انہوں مثل اس توڑے رأی العینی دگنا کر کے وکھایا، زیادہ پہ نظر آؤں دے ہو تاکہ تھوڑی طاقت بھی زیادہ نظر آوے، تھوڑا روب تے دبدبہ بھی زیادہ پیا نظر آوے، انہوں دگنا چگنا کر کے میں وکھایا۔ اللہ فرمائے کیوں میں کیتا واللہ یؤید بنصرہ من یشاء جدو میں اللہ کسی دی نصرت امداد کرنا چاہواں تو میں اللہ انچا کرداں جتے کوئی سبب بھی نظر نہ پیا ہوندا ہوئے تو میں اللہ خود سبب چا پیدا کرنا۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء اللہ تائید کر دن، اللہ طاقت دین دن، یؤید اللہ قوت عطا کر دن بنصری اپنی مدد دینال من یشاء جس واسطے اللہ چاہن دینے۔ ان فی ذالک لعبرۃ لأولی الابصار فرمایا اس کے اندر اکھاں والے لوگاں واسطے ویکھن والے لوگاں واسطے اور دل دے نال بندہ چا ویکھے، فرمایا انہاں لوگاں واسطے پیچھے فرمایا ما یذکر الا اولو الالباب، دو تین آیتاں پیچھے فرمایا کہ عقل والے لوگاں واسطے نصیحت ہے، اس مقام تے فرمایا ان فی ذالک لعبرۃ لأولی الابصار اس کے اندر عبرت ہے، اس کے اندر نمونہ ہے، اس دے اندر ویکھن والے لوگاں واسطے عبرت دا مقام ہے۔ اللہ کنیا اپنے ایماندار بندے منن والے نصرت امداد کردا ہے، حق والے لوگاں نو کنیا اللہ غالب کردا ہے، حق والے لوگاں نو اللہ کنیا دنیا دے اندر بھی فتح دیندا ہے، آخرت دے اندر بھی اللہ پاک نو انعامات تے اپنے اس اجر و ثواب دے نال نوازنا ہے۔ کافر دنیا دے اندر بھی ذلیل ہوندا ہے تے دن قیامت دے بھی اللہ اس نو ذلیل کر کے جہنم دے اندر مارنا ہے۔ جو کرم تعالی من حق سے